اور یہ حیدرآباد والے بھی یہی کرتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، یہ کچھ اور بڑھا دیتے ہیں۔ مجلسیں تو بڑھاتے ہیں حیدرآباد والے، ایک اور کام کرتے ہیں، چلیے امام باڑوں کی زیارت۔ اب وہاں ہیں 10-20 ہزار امام باڑے، اب یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیے، اب یہ، اور کیا کرتے ہیں، جس امام باڑے میں لے کے جا رہے ہیں ٹریفک رکی ہوئی ہے، رک جائیے علامہ جا رہے ہیں، ادھر بھی بسیں رکی ہیں، ادھر بھی ٹریفک رکا ہے، اور عنایت جن کی ڈیوڑی پہ تصویر کھینچ رہی ہے، ٹریفک رکا ہے۔ ارے بھائی حکومت ہے ان لوگوں کی وہاں، عزاداروں کی حیدرآباد۔ کبھی جا کے تو دیکھیے یار، اپنے ملک میں رہتے ہیں، اور میں نے اسی لیے تو ان کو بلایا کہ لکھنؤ کے امام باڑے تو آ کے دیکھو۔ آپ تو اپنے بس جگہ بیٹھے، آپ سمجھتے ہیں لکھنؤ کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، تو دوسرے بھی یہی سمجھیں گے حیدرآباد کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ہر سال ذرا سا بدل بدل کے کام کیجیے، کبھی حیدرآباد کا محرم کرائے 4 آدمی، کبھی جونپور کا محرم کرائے، کبھی الہ آباد کا محرم۔ دیکھیے تو ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ وہ بیٹھے ہوئے بس یہاں سے سیدھے یہاں سے نکلے تال کٹورے، تال کٹورے سے یہاں سے نکلے تال کٹورے۔ یہ کیا ہے، بس کیا اتنی عزاداری ہے؟ دیکھیے تو لکھنؤ والوں کی عزاداری پھیلی کہاں تک، یہ کام گیا کہاں تک؟ تو جناب عالی کارروائی شروع ہوئی، ان کا گواہ ہے کا گواہ، دنیا کا گواہ تو نہیں، ہم معصوم ہیں تو گواہ معصوم ہوگا۔ یہ میرے دونوں بچے گواہ، اور یہ علی کو میں گواہی میں لائیں کا یہ تو نصاب شہادت نامکمل ہے، یا 2 مرد ہوں اور یا 4 عورتیں ہوں، کا یہ ام ایمن ہے، کا یہ تو ناکافی ہے، ایک عورت، 4 عورتیں ہونی چاہیے گواہی میں۔ کہ تم ام ایمن سے بات تو کرو، ام ایمن آگے بڑھے۔ کہ تم نے رسول اللہ سے اسی منبر پہ یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن سچی بی بی ہے؟ کہاں سنی، تم سچی بی بی ہو؟ کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتی؟ کہ نہیں۔ کہ تو میں کہتی ہوں فدق فاطمہ کہاں، پہلے اپنی صداقت کا اقرار کروایا۔ اب یہ بحث شروع ہو گئی، ان کا بھائی بچے گواہی میں نہیں آتے، قرآن نے کہا بچے گواہی دیتے ہیں، بچوں ہی کی گواہی پہ دین چل رہا ہے، بچوں کی گواہی پہ دین چل رہا ہے۔ ان کا بھائی دامن پکڑ لیا زلیخا نے یوسف کا، ان کا کہاں گواہ تھا؟ عزیز مصر سامنے آ گیا، زلیخا نے کہا اس نے زیادتی کی ہے، یہ غلام، اس کو پکڑو قید خانے میں ڈالو۔ تو گواہ تو نہیں تھا یوسف کے پاس۔ یوسف گھبرائے، دیکھا تو سامنے زلیخا کے بھائی کا بیٹا ہوا تھا، 7 دن کا تھا، جھولا پڑا ہوا تھا وہیں زلیخا کے حجرے کے سامنے، اس میں بچہ تھا۔ تو یوسف نے کہا اس بچے سے پوچھ لو۔ تو عزیز مصر نے کہا یہ بچہ بولے گا؟ کہ پوچھو تو۔ ارے ادھر عزیز مصر بڑا اور ادھر بچہ بولا۔ کہ عزیز مصر دیکھ لے، اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا خطا کار ہے، دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا کار ہے، تو دامن تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو بچے نے گواہی دی اور خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا بچہ۔ گواہی آ گئی، ہو گئی گواہی۔ 33 برس گزر گئے، اس گواہی کو یوسف مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ خود اپنا جانشین مقرر کریں، اعلان کریں کہ بیٹے کو اپنا جانشین بنا کے بادشاہ بنانے کا اعلان کریں۔ اللہ نے وحی کی یوسف یہ کام تم نہ کرنا، جانشین نبی کا ہم چنتے ہیں، تمہارا بیٹا جانشین نہیں ہوگا، بیٹا تو ہے، 2 بیٹے ہیں، لیکن جانشین وہ بنے گا کہ جو جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے، وہ جو لکڑ آ رہا ہے اس کو لے آؤ۔ گئے یوسف تو وہ لکڑیاں کاٹا تھا جوان، کہ اس کو پہناؤ لباس شاہی اور اس کا اعلان کرو یہ تمہارا جانشین ہے۔ بنا دیا کہ بھائی یہ جانشین ہے، کپڑے اس کو شاہی پہنا دیے، لکڑہارے کے کپڑے اتار دیے اس جوان کے۔ پوچھا اللہ یہ تو بتا دی ہے کون؟ کہ وہ جب تمہاری گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا تو جھولے کے بچے نے گواہی دی تھی، یہی تمہارا جانشین بنے گا جو نبوت کی عصمت کی گواہی۔ اور بھائی جناب عالی اب اس سے بڑی گواہی 19واں سورہ حضرت مریم، قرآن سب پڑھتے ہیں، کون نہیں پڑھتا، اور معنی سے بھی سب پڑھتے ہیں کہ حضرت مریم بچے کو لیے ہوئے داخل ہوئی،
چاروں طرف سے یہودیوں کا مجمع بڑھنے لگا، اور ادھر سے ہاتھوں میں پتھر بھی تھے، اور وہ کہہ رہی تھیں نہ تمہارا بھائی ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، اور عظیم خاندان کی بیٹی، یہ بچہ کہاں سے لائے؟ اللہ نے فوراً وحی کی، مریم بولنا نہیں۔ یعنی جب قوم بدبخت ہو جاتی ہے تو اللہ معصومہ سے کہتا اب انہیں منہ نہ لگانا، چپ کا روزہ رکھو۔ مریم نے کہا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں تھا روزہ چپ کا، اب محاورہ ہے، اب بولو تو کیا چپ کا روزہ رکھا ہے، اب کوئی نہیں رکھتا۔ مریم پہ ختم ہو گیا چپ کا روزہ۔ ہمارے یہاں چپ کا روزہ نہ رہا، چپ تعزیہ رہ گیا، چپ کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی اصول میں لفظ چپ رہ گیا، فروع میں چپ ختم ہو گیا، اب نہیں، وہ ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اتنی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نیئر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ جب شاعرانہ جملہ آیا تو سوتے سے جاگ گئے نیئر صاحب، روشنی پھیلا دی اپنی آواز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چپ، خاموش، اشارہ کیا، اللہ نے کہا بچے کی طرف اشارہ کرو، تو عیسیٰ بولے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی ہوں۔ اور آخر میں ایک جملہ عجیب جو اس ربط میں نہیں آتا لیکن لاجواب ہے جملہ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں ماں کی اطاعت کروں، میں شقی نہیں ہوں۔ چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ تھا تو عظمت بتانی تھی کہ مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ یہ ماں جس نے تمہارے لیے اتنی دقتیں اٹھائی ہیں، اس کی اتنی اطاعت کرنا، اگر نہیں کرو گے تو پیغمبر ہو کر شقی ہو جاؤ گے۔ تو ایک عام آدمی اگر ماں کی سرتابی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ توجہ ہے نا بھئی؟ کیوں یہ ماں کا احترام؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے احترام میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شریعت، کوئی فقہ، دنیا کی کوئی عدالت ماں کے مسئلے کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اگر ماں یہ کہہ دے دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے آنکھ کیا، تو اگر کوئی بیٹا عدالت سے یہ چاہے کہ ماں کے جملے واپس کروا دے تو دنیا کی کوئی عدالت بیٹے کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ کائنات ماں کے ساتھ دے گی کہ ماں جو کہہ رہی ہے بس یہی صحیح ہے۔ کوئی عدالت ماں کو غلط نہیں کہہ سکتی، اس لیے اللہ نے کائنات کی آخری عدالت کو ماں اور بیٹے کے درمیان رکھ دیا کہ قیامت تک مسئلہ ماں اور بیٹے کا رہے گا، اس لیے کہ ماں فاطمہ ہے، بیٹا حسین ہے، اور یہ محضر آیا ہے، پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ ماں سے۔ ختم ہو گئی تقریر، ماں سے پوچھا جا رہا ہے کیا خیال ہے میرا؟ ماں یہ کہہ دے کہ ہاں مجھے حسین کا ذبیحہ منظور ہے، یہ آسان نہیں ہے ماں سے یہ خبر دینا کہ تیرا لاڈلا بیٹا مارا جائے گا، اور پوچھنے والا، محضر بھیجنے والا پروردگار عالم۔ اور دیکھیے یہ مسئلہ اس وقت پیش ہے جب حسین 4-5 سال کے ہیں، بچپن میں۔ اب ذرا اور غور کیجئے کہ بچے کی گواہی اور اتنی بڑی گواہی کا وعدہ لیا جا رہا ہے، شہادت یعنی توحید کی گواہی بچے سے، اور اس میں سب انوالو ہیں، نبی بھی، علی بھی، جناب فاطمہ بھی، اور فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اب رسول اللہ پوچھ رہے ہیں حسین سے، ہاں بیٹا کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ اللہ کا حکم آیا ہے، گھر لٹانا ہے، بھتیجا بھی مارا جائے گا، بھائی بھی مارا جائے گا، جوان بیٹا بھی، پیاسا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے، پانی بند ہو جائے گا۔ پورا کربلا حسین کو سنایا جا رہا ہے،
گویا پہلی مجلس رسول کے گھر میں رسول اللہ خود پڑھ رہے ہیں، 4 افراد سامعین میں، فاطمہ، علی، حسن اور حسین، اور مجلس بھجوائی اللہ نے، یہ پڑھ کے سناؤ، یہ شہادت حسین پڑھی جا رہی ہے۔ اب جو کچھ پوچھ رہے ہیں تو حسین کہتے جا رہے ہیں ہاں نانا منظور، یہ ہے محبت کی معراج نانا اور نواسے کی۔ ہاں نانا، آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے مجھے منظور، ہر چیز پر حسین کہہ رہے ہیں نانا یہ منظور، پانی بند ہو جائے گا منظور، گھر چھوڑنا پڑے گا منظور، مسافرت اختیار کرنی پڑے گی منظور، اصحاب مارے جائیں گے منظور، جوان بیٹا مارا جائے گا منظور، برابر کا بھائی مارا جائے گا منظور، بھتیجے کا لاشا پامال ہوگا منظور، بھانجے مارے جائیں گے منظور۔ بھائی اب کیا پڑھوں؟ تو مصائب کیا پڑھا آپ بتائیے، کیا مصائب پڑھا؟ حسین خیمے جلیں گے، بہنوں کے سر سے چادر چھینیں گے۔ ابھی تک جو حسین بار بار کہہ رہے تھے منظور منظور، خاموش ہو گئے۔ اس مقام پہ آپ نے کبھی یہ نکتہ نہیں سنا ہوگا، سن لیجئے اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جملہ میرا ہے اور بہت عزیز ہے مجھے یہ جملہ، کہ جب تک حسین خاموش رہے کائنات خاموش ہو گئی، کائنات کی ہر شے تھم گئی، اس لیے کہ کائنات کا دار و مدار حسین کی ایک ہاں پر تھا، اور عرش پہ خاموشی ہے۔ تو کون انتظار کر رہا ہے حسین کی ہاں کا؟ پروردگار عالم، کہ حسین کہتے کیا ہیں؟ کہاں انتظار ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے حسین کیا کہیں گے۔ خاموشی تو دیکھیے، دو عالم میں ایک سناٹا ہے، ہر چیز تھم گئی ہے، انتظار ہے حسین ہاں کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ لیکن ہاں اور نہیں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک تیسری بات حسین نے کہی، نانا یہ سب کب ہوگا؟ میری زندگی میں یا میرے گلا کٹنے کے بعد؟ اللہ بھئی آخری جملہ سن لو، اور آج تو ظاہر ولادت کا دن گزر چکا، دوسری شب لگ گئی، تو اب جب یاد آئے یہ جملہ، کہیں مجلس میں امام باڑے میں جانا، گھر میں بیٹھے ہوئے یاد آنا، تو یہ جملہ تمہیں خود ہی رلائے گا۔ جب کبھی بھی جملہ یاد کرنا، کہتے ہیں کہ ابھی حسین نے اس بات پر ہاں نہیں کی تھی کہ خیمہ جلے گا اور زینب کے سر سے چادر چھنے گی، قریبی بیٹی کھڑی، نانا نواسے ماں سب کی باتیں محضر کی سن رہی تھی۔ ایک بار دیکھا کہ حسین ایک دم سے خاموش ہو گئے، چھوٹی سی زینب آگے بڑھی اور پیچھے آ کر حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا کہہ دو منظور۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے گھر سلامت رہیں، آپ کو خوشیاں نصیب ہوں۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اللہ یہاں امن قرار دے اور یہاں کی قومیں آپس میں محبت میں رہیں۔ میں بھی ایک محبت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ہمارا پیغام صرف محبت ہے اور صرف محبت، بس یہ ہے کہ اس محبت میں جب کبھی زینب کا نام آ گیا، ارے تم تو عزادار ہو، کہتے ہیں کہ اماموں میں سے ہر امام میں سے اگر کسی نے امام کے سامنے شہزادی زینب کا نام لے لیا، اتنا گریا کہ غش کر جاتے تھے۔
آیت اللہ شیرازی نے لکھا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ شیرازی نے لکھا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کے سر پہ خاک ہے اور گریا ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، سیاہ لباس، تو یہ قدموں پہ گر پڑے اور امام زمانہ سے پوچھا اتنا گریا آپ کے سر پہ خاک پڑی ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ ارے آج میری جدہ زینب کی شہادت کا دن ہے، جس دن یہ دن آتا ہے تو عرش پر اتنا گریا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو غش آتا ہے تو حکم الہی ہوتا ہے، مہدی آ کر فرشتوں کو چپ کرا، میں عرش سے آ رہا ہوں، آج زینب کی عزاداری۔ اللہ خوش رکھے، ولایت علی پر آپ کی اولاد کو قائم رکھے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مر گئے اللہ ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرما۔ یہ جو یادگاریں ہیں لکھنؤ میں رخانے اور کربلائیں، اللہ اسے برقرار رکھے، اس میں ترقی دے اور اس کی کبھی ایک اینٹ بھی نہ گرے۔ پروردگار بس تیری ذمہ داری ہے کہ ان عمارتوں کو خود تو اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے دلوں میں محبت ڈال کہ اس کی مرمت کی جائے اور اسی شان سے یہ عمارتیں باقی رہیں اور اسی شان سے آپ بھی باقی رہیں۔ بیان ختم ہوا، بہت بہت آپ کا شکریہ، بانی مجلس کا شکریہ، پہلے لکھنؤ کا شکریہ، نیّر صاحب کا شکریہ، طباطبائی صاحب کا شکریہ اور جعفری صاحب کا شکریہ اور سب کا شکریہ اور حیدر میاں کا بہت بہت شکریہ۔